اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرض دو اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، یضاعفہ، وہ اسے دگنا کر دے گا، لکم تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بہت حلم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دینا کہاں سے ہے؟ جو اللہ نے تمہیں دیا اس سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دو، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ وہ تمہیں دگنا بھی کر دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال کتنا رحیم، کتنا غفور الرحیم ہے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، یا رسول اللہ، کیا اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ قرضا حسنا، یا اللہ، یا رسول اللہ، کیا رب ذوالجلال نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو آقا کریم مسکرائے اور فرمایا، ہاں ابو درداء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور چل دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو درداء، کہاں کی تیاری ہے؟ تو پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے قرض حسنا مانگا ہے۔ تو حضرت ابو درداء، آپ کا 600 کھجوروں کا باغ تھا، اس کے کنارے پر جا پہنچے اور پھر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا واقعہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے قرض حسنا مانگا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا، ہاں ابو درداء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے قرض حسنا مانگا ہے، اور اس کے بدلے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یضاعفہ لکم، وہ اسے دگنا کر دے گا، لکم تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ اسے دگنا کر کے لٹائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ تو حضرت ابو درداء اپنے باغ کے کنارے پہنچے اور باغ کے اندر نہیں جا رہے، کیونکہ حضرت ابو درداء کی رہائش بھی اسی باغ میں تھی، آپ کے بیوی بچے بھی اسی باغ میں تھے، اور باغ کے کنارے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ اس بات کے شاہد ہو جاؤ کہ میں نے یہ 600 کھجوروں کا باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر باغ کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز لگاتے ہیں، بچوں کو لے کر آ جاؤ۔ تو اس کی بیوی نے جلدی سے جو سامان تھا وہ لیا اور بچوں کو لے کر باہر آئی، اور آ کر کہتی ہیں، اے ابو درداء، تو نے بہت نفع کا سودا کیا، تو نے بہت نفع کا سودا کیا، تو نے بہت نفع کا سودا کیا۔ کوئی بندوبست اور نہیں کیا رہائش کا، لیکن اپنے بیوی بچوں کو لیا، اور وہ باغ، پورے کا پورا باغ، کھجوروں کا باغ، ایک کھجور کافی عرصہ لگتا ہے، کافی سال لگتے ہیں باغ کو تیار ہونے میں، پھر اسے پھل لگنے میں، لیکن 600 کھجوروں کا باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دے دیا۔ اور شاہد کسے بنایا؟ اس کو جو آخر الزمان نبی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں، اسے شاہد بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قرض حسنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ابو دادا کے اس عمل سے بڑا مسکرائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دادا کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اے ابو دادا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تمہیں دگنا کر کے عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، یہ ہے قرض حسنہ، اور خرچ کہاں سے کرنا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی کے دیے ہوئے رزق سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا اسی سے خرچ کرنا ہے، اور پھر اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں دگنا کر دے گا، اور اس کے بدلے میں رب ذوالجلال ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش بھی دے گا، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بہت حلم والا ہے۔